حضور غوث پاک نے علم پر کتنا زور دیا ہے. حضور غوث پاک نے 12 سال کی عمر میں گیلان چھوڑ کر دوسرے ملک عراق کا سفر اختیار فرمایا، اور والدہ ماجدہ نے خود سمجھا کر، پیسے دے کر، نصیحتیں کر کر کے اس نو عمر شہزادے کو رخصت کیا. اور ذرا عثمان کا حوصلہ دیکھیے، جو 12 سال کے بچے کو پردیس نہیں بلکہ دوسرے ملک بھیج رہی ہے. اور اس بچے کا حوصلہ دیکھیے کہ جو 12 سال کی عمر میں رویا نہیں ہے کہ اماں مجھے نہ بھیجو، اکیلے نہ بھیجو. پورا قافلہ غیروں کا تھا، صرف اسلامی رشتہ وہ تو الگ چیز ہے نا، لیکن رشتہ داری کوئی نہیں تھی. ساتھ نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ کوئی مولیر پھپھیر پتریر ہے، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہے. میں اسلامی رشتے کی بنا پر چند افراد کے ساتھ آپ نے اپنے نازک شہزادے کو عراق کے ملک روانہ کر دیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کیا نصیحتیں فرمائی تھیں، اور راستے میں چوروں نے جب پکڑا تو آپ نے وہ پیسے نکال دیے کہ میرے پاس تو ہیں. یہ وہی سفر تھا. جب آپ عراق پہنچے تو آپ کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پیسہ نہیں تھا، تو بعد میں والدہ ماجدہ نے آپ کے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھیجے. تو ایک آدمی جس نے پیسے لے کر آپ کا تک پہنچانے تھے، وہ آدمی عراق پہنچا تو وہ جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ عبد القادر نام کا ایک 12-13 سال کا بچہ یہاں گیلان سے آیا ہوا ہے، مجھے وہ بچہ ملاؤ. وہ آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، آپ کا نام نشان نہیں مل رہا تھا. بالآخر اس نے، وہ بھی غریب آدمی تھا، انہیں پیسوں میں سے روٹی خریدی. اس کو بھوک لگی ہوئی تو روٹی خرید کر وہ انہیں پیسوں کی روٹی لے کر وہ مسجد میں جا کر بیٹھ کر روٹی کھانے لگا. مسجد میں ایک بچہ پاس بیٹھا تھا. یہ آدمی جب منہ میں نوالا ڈالتا تو اس بچے کو اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے مارے اس کا منہ کھل جاتا تھا. اس آدمی نے اس بچے کو بلایا، بیٹا لگتا ہے تجھے سخت بھوک لگی ہوئی، اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اس بچے نے کہا نہیں آپ کھانا کھائیں. اس نے کہا نہیں تکلف نہ کرو، ادھر آ کے بیٹھو. اس نے زبردستی بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور پوچھنے لگا یہاں عبد القادر نام کا کوئی بچہ گیلان سے آیا ہوا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہ عبد القادر میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا تم اپنا ہی کھانا کھا رہے ہو، میں نے تمہارے پیسوں سے کھانا خریدا تھا. آپ نے فرمایا بیٹا یہ تم اپنے ہی پیسوں کا کھانا کھا رہے ہو، میں مجبور ہو گیا تھا تو معاف کر دینا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اس بندے نے وہ پیسے سارے پیش کیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تو تنگ دست ہے. آپ نے آدھے پیسے پاس رکھ لیے، آدھے اس بندے کو دے دیے. یہ آپ کا ایک ادنا سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ نے کس طرح علم حاصل کیا ہے اور پردیس جا کر علم حاصل کیا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ پڑوس میں علم حاصل کرنے والا بچہ اتنا کامیاب نہیں رہتا جتنا پردیس میں جا کر رول کھل کے اوکھے ہو کے سفر کر کے علم حاصل کرنے والا بچہ علم کی چاشنی حاصل کرتا ہے. اور ہمارا آج حال کیا ہے کہ ہم تو اپنے پڑوس میں بھی ساتھ والی مسجد میں، ساتھ والے مدرسے میں اپنے بچے بھیجنے کو تیار نہیں ہے. حضور غوث پاک کی 11ویں منا لینا آسان ہے، نعرہ غوثیہ لگا لینا بھی آسان ہے، لیکن حضور غوث پاک کے علم حاصل کرنے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا، اور خود بچوں کی ذات کی جان کی قربانی نہیں دینا پڑ رہی. صرف علم حاصل کرنے کے لیے بچہ کچھ عرصہ اپنے سے دور کرنا پڑ رہا ہے تو ہم سے یہ بھی برداشت نہ ہو اور نام لیوا ہوں حضور غوث پاک کے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً علم حاصل کرنے کے بعد 25 سال عراق کے جنگلوں میں چلہ کش رہے. آپ کے یہ حالات شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اخبار الاخیار میں بیان فرمائے، اور بہت کتابوں میں. ابھی میں کھول کے کتاب دیکھ رہا تھا، قلائد الجواہر، ہیروں کے ہار، یہ کتاب کا نام ہے، فی مناقب عبد القادر، حضور غوث پاک کے مناقب میں یہ کتاب ہے. تو کتابیں تو آپ کے مناقب پر بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں، باجت الاسرار وغیرہ، لیکن میں نے جو زیادہ مطالعہ کیا وہ اخبار الاخیار کا تھا. تو ذرا ہستی بھی بہت زیادہ معتبر ہے، اور ہمارے آج کل کے ماحول میں سنی حوالے سے بہت زیادہ ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ رضی اللہ عنہ کے وہ حالات بیان کرتے ہیں کہ 25 سال آپ جنگلوں میں چلہ کش رہے، اور آخری 3 سال سیدنا خضر علیہ السلام نے تشریف لا کر آپ کی تربیت فرمائی. حضرت خضر علیہ السلام ایک سبق دے کر چلے جاتے تھے، سال کے بعد آ کر پھر سبق چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے. تو یہاں جاتے جاتے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے جو بعض اوقات ہم خطابات میں سنتے ہیں کہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے گزرے،
تو ایک خطیب صاحب سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اوئے اسرائیلی معاذ اللہ، یہ اوئے اسرائیلی ایسا لفظ کتابوں میں نہیں ہے. آپ نے ویسے، آپ خضر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان سے فیض پایا ہے، تو اپنے استاد کو اور جس سے فیض پایا اس کو ایسے الفاظ سے کوئی یاد کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ویسے درخواست کی تھی کہ آپ اسرائیلی ہیں اور میں محمدی ہوں، مہربانی فرمائیں نیچے اتر کر میرا خطاب سماعت فرمائیں. وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹوں کے خطاب بڑے سنتے رہتے ہیں اور چھوٹوں کے لیے وہ اعزاز اور عزت کا سبب ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر مشقتیں برداشت کی، چلے کاٹے، اور خضر علیہ السلام کے پاس سے روحانی علم اور فیض تک حاصل کیا، اور 3 سال تک ان کی شاگردی میں رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں بھی بہت لکھی. اول تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بنا ہوں اور میں نے اپنے رب کی طرف سے سعادت کو حاصل کر لیا. تو علم پڑھتے پڑھتے کتب بنے، پڑھاتے پڑھاتے کی نوبت ابھی بعد میں آئی ہے. پہلے جو پڑھتے پڑھتے کتب بن گئے ہوں انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے کیا مقام حاصل کیا. یہ آپ کا قصیدہ ہے، قصیدہ خمریہ، یہ اس کے اندر شعر موجود ہے. اس کو عام طور پہ قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے.